اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ جیسے کہ عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہے یہ نظم ہم پہلے ہی شروع کر چکے ہیں، پیٹریاٹ انٹو ٹریٹر بائی رابرٹ براؤننگ۔ اس کی انٹروڈکشن جو ہے وہ کلاس روم میں ڈسکس ہو چکی ہے، تو آئیے اس نظم کی ٹیکسٹ کا پہلا حصہ جو ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے دہرائی ہے، یہ پہلا حصہ بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کلاس روم میں، لیکن کنٹینیوٹی برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آپ کو آن لائن مل جائے گا۔ کوشش کریں کہ تمام آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں انہیں بھی آگاہ کریں کلاس کے بارے میں، اور ریگولرلی جو ہے وہ اپنی کلاس اٹینڈ کریں۔ تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کی طرف جو ہے وہ انٹروڈکشن کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ Dear students, as I have told you that this poem Patriot into Traitor has been written by Robert Browning. To some introductory remarks about the poet himself in this portion, then we will proceed ahead to our text portion. Introduction. English poet, born Camberwell 7th May 1812, died London 12 December 1889. Robert Browning, a bank clerk's son, married Elizabeth Barrett in 1846, and the couple lived in Italy until her death in 1861. یہ بیٹے رابرٹ براؤننگ کی زندگی کے کچھ حقائق ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی انہوں نے، اور کہاں زندگی گزاری۔ براؤننگ never entirely recovered from the loss of his wife, but returned to England and introduced new conversational strength to English verse. His dramatic monologues, such as My Last Duchess, have psychological subtlety. His verse drama, The Ring and the Book, 1868-69, in which the year it was published, uses multiple viewpoints. تو بیٹے براؤننگ جو ہے نا، یہ اصل میں جسے ہم عام بول چال کی زبان کہتے ہیں اس کے لیے جو وہ معروف ہیں، اور پوئٹری میں یہ ڈائلاگ کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ شہرت پائی کہ ایسی نظموں کو متعارف کروایا شاعری میں جہاں جو ہے وہ ڈرامے کی مانند جو ہے وہ کوئی دو کردار یا ایک کردار جو ہے وہ آپ کو باتیں کرتا ہوا، کنورسیشن کرتا ہوا، گفتگو کرتا ہوا ڈائلاگ کے تھرو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ موجودہ نظم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پیٹریاٹ انٹو ٹریٹر، یہ بھی ایک ڈرامیٹک مونولوگ کہلاتی ہے۔ مونولوگ بیٹے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک کردار جو ہے وہ خود کلامی کرتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اپنی زندگی کی داستان بیان کرتا ہے، تو اسٹوری ٹیلر ہوتا ہے، اپنی کہانی خود اپنی زبانی سناتا ہے۔ اس میں آڈینس اوپن ہوتی ہے، پڑھنے والے، سننے والے، وہ ان کو جو ہے وہ اپنی داستان سناتا ہے اور اپنے آپ سے گویا خود کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس نظم کا جو ٹون ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ Dear students, this is an introduction to general introduction to the poem Patriot into Traitor. بیٹے یہ کچھ جنرل سنٹینسز ہیں کریٹیکل جو آپ کی اس پیش آمدہ نظم زیر مطالعہ نظم سے متعلق ہیں۔ A reading of Robert Browning's poem makes us conscious of the contemporary political scene, its turmoil and treacheries. اگر ہم مطالعہ کریں کسی بھی نظم کا، خصوصاً یہ نظم جو ہے جو رابرٹ براؤننگ کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں جو ہمارے اپنے عصر کے، ہمارے ہم عصر کنٹمپرری پولیٹیکل سین جو منظر ہوتا ہے سیاسی، اس کے جو یہ اکھاڑ پچھاڑ ہے اور اس کے جو یہ ٹریچریز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ یہ نظم جو زیر مطالعہ نظم ہے، پولیٹیکل سینیریو کو پیش کر رہی ہے، یہ سیاسی منظرنامے کو ایک طرح سے ہمارے اپنی دنیا کا جو ہے وہ عکس ہمارے سامنے آتا ہے۔
یہ ہم بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ایک محب وطن لیڈر جو لوگوں کا فیورٹ تھا اسے آج ایک سیاسی تبدیلی نے اقتدار سے محروم کر دیا ہے، اور وہ اب جو ہے وہ منظور نظر لیڈر جو ہے اب ایک غدار قرار دے کر اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ اپنی موجودہ بدحالی کا جو ہے وہ ایک منظر کشی کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ What was once infrequent has become, in the third world, very frequent through coups, takeovers and usurpations۔ وہ چیزیں جو تیسری دنیا کے ممالک میں جیسے کہ ہم ہیں، وہ پہلے جو تھی معدوم تھیں، اتنی عام نہ تھیں، انفریکوینٹ، آج جو ہیں وہ مختلف قسم کی یہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے سیاسی، اس سے یہ تیسری دنیا میں اب عام ہو گئی ہیں۔ قتل و غارت، سیاسی طور پر کسی کو اکھاڑ کر پھینک دینا۔ Behind such gore scenes and scenarios is political immaturity, institutional instability and economic insecurity۔ یہاں 2-3 بنیادی وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کے جو طریق منظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں، پاکستان جیسے ملکوں میں، اس کے پیچھے جو ہے پس پشت اصل میں وہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، اداروں کا عدم استحکام ہوتا ہے، اور معاشی عدم تحفظ۔ ایز یوزل براؤننگ اینڈز آن ناٹ آن اے ٹریجک بٹ آن اے نیکسٹ ورلڈ آپٹیمسٹک نوٹ۔ تو نظم کا بیٹا پہلا حصہ جو ہے وہ اس کو بڑے افسردہ قسم کی ایک منظر کشی ہمارے سامنے رکھتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں شاعر نے جو پیغام دیا ہے وہ اگرچہ اسے پھانسی دی جا رہی ہے اس لیڈر کو، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے عوام کی چونکہ خدمت کی ہوئی ہے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو اسے اگلی دنیا میں، اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے نیک اعمال کا صلہ ضرور ملے گا۔ تو گویا یہ جو ہے وہ ایک تاریک پہلو میں سے ایک مثبت پہلو نکالنا جو ہے یہ براؤننگ کی پوئٹری کا ایک خاص وصف ہے۔ Browning this dramatic monologue has captured the mode of disillusionment and frustration of a leader who was considered a hero yesterday, but due to an unfortunate political upheaval has been branded as a traitor۔ شاعر نے اس خود کلامی والی نظم میں پیش کیا ہے ایک اس کی چشم کشائی کا منظر ایک پولیٹیکل لیڈر کا، اور اس میں اس کی فرسٹریشن کو بھی ساتھ شو کیا ہے، جو کہ ماضی میں ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا اپنے ملک کا ایز اے لیڈر، لیکن ایک بدقسمت سیاسی جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، ہنگامہ ہوا ہے، اس سے اب اسے ایک غدار کا جو ہے وہ لیبل لگا دیا گیا ہے۔ His tragic downfall is pitiable، قابل رحم ہے اس کی یہ حالت، المناک حالت ہے۔ Now condemned by the people, he hopefully waits for the judgment of God to redeem him۔ اب لوگوں نے تو اس کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا ہے، لیکن اسے امید ہے کہ ابھی بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اسے نجات کی شکل میں انصاف جو ہے وہ یقیناً ملے گا۔ تو یہ بیٹے اس کی تھوڑی سی تعارفی چیزیں ہیں، یہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، تو آئیے اس کے ذرا سٹینزاز کی طرف چلتے ہیں۔ Dear students, here starts the text of the poem, the first stanza of the poem that has already been gone through in the classroom۔ تاہم دہرائی کے لیے بیٹے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے، یہ 3 سٹینزے اگرچہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ It was roses, roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad۔ The house roofs seemed to heave and sway, the church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day۔ A political leader has described his situation of the past years when he was considered to be a hero in his country. People always welcomed him with great enthusiasm and he was received by them very warmly۔ یہ منظر جو ہے نا بیٹے اس نے اپنی سیاسی زندگی کے عروج کا منظر، ایک سیاسی رہنما جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ منظر کشی بہت خوبصورت ہے، اور یہ جنرل سی آپ تیسری دنیا کے ملکوں میں یہ اس طرح کی جو ہے صورتحال دیکھتے ہیں، عام سی بات ہے یہ۔
اٹ واز روزز روزز آل دا وے. ایک ہی لائن جو ہے وہ اس کو سارے کو منظر کو کلیئر کر دیتی ہے کہ وہ جس جس شہر میں جس جس گلی میں سے گزرتا تھا، جہاں کہیں بھی وہ جاتا تھا ایز اے لیڈر، لوگ اس کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے تھے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. تو چاروں طرف جو تھا وہ اس کے لیے جو تھا وہ بڑا خوشگوار منظر ہوتا تھا. روز 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 آل دا وے ود میٹل مکسڈ ان مائی پاتھ. نہ صرف اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی تھیں. میٹل بیٹے یہ ہینا کے پھول کو کہتے ہیں. یہ جو ہینا کا پھول ہے نا، اس کی پتیاں یہ بھی بالکل آپ کے خوبصورت رنگ کا پھول ہے، مہندی کا پھول جسے آپ کہتے ہیں. تو روزز کے ساتھ ساتھ یہ میٹل کے پھول جو تھے وہ بھی اس کی راستے میں لوگ بچاتے تھے. لائک میڈ دا ہاؤس روز سیم ٹو ہیو اینڈ سوے. جیسے پاگل جو ہیں وہ اپنے پاگل پن میں جھومتے ہیں. لوگوں کی کثرت کی وجہ سے، تعداد کی کثرت کی وجہ سے لوگ اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے گلیوں بازاروں میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے کہ وہاں جگہ نہیں بچتی تھی. تو لوگ گھروں کی چھتوں پر جو ہے اس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہاں جو تھی گھروں کی چھتیں ان کے بوجھ تلے جو تھے وہ ہلنا جلنا شروع کر دیتی تھی. اسے ایگزیجوریشن کہتے ہیں، پوئٹک ایگزیجوریشن. تو شاعر جو ہے وہ مبالغہ آمیزی سے کام لے رہا ہے کہ اصل وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا بے انتہا ہجوم ہوتا تھا اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، جو اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے تھے. اس کے استقبال میں گویا لوگ پاگلوں کی حد تک چلے جاتے تھے، پاگل ہونے کی حد تک. دا چرچ اسپائرز فلیمڈ سچ فلیگز دے ہیڈ. ان کے ہاتھوں میں، لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح کی جھنڈے اور جھنڈیاں ہوتی تھی خوبصورت سرخ رنگ کی اور کلرفل، کہ ایسے لگتا تھا جیسے جب رنگوں کا سیلاب آ گیا ہو. سپائر جو ہے نا، اصل میں یہ چرچ کے ٹاور کو کہا جاتا تھا. پرانے زمانے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، مسافروں کی رہنمائی کے لیے یہ چرچ کے ٹاورز کے اوپر لائٹ جلائی جاتی تھی. تو یہاں وہ فلیمڈ اس کو اس لیے یوز کیا گیا ہے ٹو بیوٹیفائی دا آئیڈیا، کہ جیسے پرانے وقتوں میں دور سے دیکھنے پر یہ چرچ کی روشنیاں جو تھیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی، خوبصورت نظر آتی تھی، اندھیرے میں تاریکی میں اجالا کر دیتی تھی. ایسے ہی ان کے ہاتھوں میں، لوگوں کے ہاتھوں میں استقبالی جھنڈے اور جھنڈیاں ہوتے تھے. اے ایئر اگو آن دس ویری ڈے. ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کی ہی بات ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل سین فار می وین پیپل ویلکمڈ می ایز اے ہیرو آف دیئر کنٹری. Dear students, now we come on to the next stanza of the poem. It is a continuity of the first stanza. بیٹے دوسرے سٹینزے میں بھی شاعر نے پہلے اپنے خیال کی تسلسل کو جاری رکھا ہے. جب وہ بطور لیڈر شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں نکلتا تھا تو لوگ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے. اس کو بہت وارملی جو تھے وہ ویلکم کرتے تھے. اس منظر کو اس نے اگلے 2 سٹینزاز میں جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہے، تاکہ منظر کو جو ہے وہ مزید کلیئر کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکے، ایک پکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے. دا ایئر بروک ان ٹو اے مسٹ ود بیلز، دا اولڈ والز راکڈ ود دا کراؤڈ اینڈ کرائز. ماحول اتنا شاندار ہوتا تھا کہ بطور لیڈر لوگ اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے مختلف قسم کی گھنٹیاں بجاتے تھے. گھنٹیوں سے مراد ہے ڈرم بیٹنگ کرتے تھے، ڈھول تاشے بجاتے تھے، پتیاں بھی پھینکتے تھے پھولوں کی، اور ساتھ میں اتنی زوردار کلیپنگ ہوتی تھی، نعرے ہوتے تھے، سلوگنز ہوتے تھے، ڈرم بیٹنگ ہوتی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے پورا ماحول جو ہے وہ دھند کی شکل اختیار کر گیا ہو شور شرابے میں. دا اولڈ واز راکڈ ود دا کراؤڈ اینڈ کرائز. لوگوں کے ہجوم اور لوگوں کی چیخ و پکار شور و غل سے شہر کی پرانی دیواریں جو تھیں وہ لرزنے لگتی تھیں. اور ایسے ماحول میں جب میں ان سے خطاب کرتا تھا تو میں ان سے یہ سوال پوچھا کرتا تھا، ہیڈ آئی سیڈ گڈ فاک میئر نوائز ریپیلز. اے میرے پیارے لوگوں، محض اکیلے شور شرابہ کھوکھلے نعرے جو ہیں وہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ہے. ریپیل لفظی مطلب ہوتا ہے بڑے برا لگنا، نفرت کرنا کسی سے. لیکن یہاں
کہ یہ بے معنی ہے، کھوکھلا ہے، نعرے جو ہیں محض. بٹ گیو می یور سن فرام ینڈر اسکائز. تو یہ سوال ان سے پوچھتا تھا، کیا تم میرے لیے کوئی ناممکن کام کر سکتے ہو؟ ینڈر اسکائز، دور دراز کے آسمان سے میرے لیے کوئی سورج توڑ کے لا سکتے ہو؟ یعنی تارے توڑ کے لانا، جیسے آپ کے محاورہ ہے اردو میں. تو پھر لوگ جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ دے ہیڈ اینسرڈ. لوگ کہتے تھے جی ہاں، ہم آپ کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. تو یہ اس کی پاپولیرٹی کی انتہا تھی کہ ایز اے لیڈر جو تھا وہ اگر لوگوں سے وہ تقاضا کرتا تھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تو لوگ جو تھے اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. Dear students, in the third stanza, the poet continues to paint the same warm welcome atmosphere in the poem. The leader now, after questioning the audience, the people of a city or area which he was visiting, tells us that his public was very much on his side. He was a blue-eyed boy of the public. He was the hero of his country as a leader, as a political person. بیٹے نظم کے اس تیسرے سٹینزے میں بھی شاعر نے اسی منظر کشی کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے، بلکہ یہ دوسرے سٹینزے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے پڑھا جائے گا. اینڈ آفٹر ورڈ واٹ ایلس. جب لوگ اس کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کے بعد ایک سیاسی لیڈر کو اور کیا چاہیے؟ یہ یعنی اس کی پاپولیرٹی کی، اس کی ہر دل عزیزی کی، ہر دل پسندیدگی کی جو ہے انتہا ہے. ایز اے لیڈر ہی از دا ہیرو. الاک اٹ واز آئی ہو لیپڈ ایٹ دا سن. لیکن افسوس یہ میں ہی تھا جس نے کوشش کی ناممکن کام کرنے کی. لیپڈ ایٹ دا سن. لیپ ویسے لفظی مطلب جمپ ہوتا ہے، لیکن یہاں میں نے گویا ناممکن کام کرنے کی کوشش کی. ٹو گیو اٹ مائی لوننگ فرینڈس ٹو کیپ. تاکہ میں اپنے جو میرے محبوب لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کی خدمت کر سکوں. یعنی میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کے 1 سال کے کیریئر میں انتہائی ناممکن کام اپنے احباب کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کرنے کی کوشش کی. ناٹ مین کوڈ ڈو. اور ایسے ایسے کام کیے جو ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہیں. یعنی میں نے اپنے عوام کی بے حد اپنی ہمت سے بڑھ کر جو ہے وہ خدمت اور تواضع کی. ہیو آئی فیلٹ انڈن. اور اس پبلک سروس میں میں نے کبھی جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کی. آئی واز نیور ٹائرڈ. آئی نیور فیلٹ ٹائرڈ اور ڈسگسٹڈ ود دس پبلک سروس. تو میں نے پبلک سروس کو جو ہے وہ ایک خدمت سمجھ کر، سیاست کو خدمت سمجھ کر جو ہے وہ انجام دیا. بہت عوام کی خدمت کی. اینڈ یو سی مائی ہارویسٹ. اور اب دیکھیں مجھے اس کا صلہ کیا مل رہا ہے، پھل کیا مل رہا ہے، کیا فروٹ ملا ہے مجھے. واٹ آئی ریپ. اور میں نے کیا بویا تھا اور میں کیا کاٹ رہا ہوں. دس ویری ڈے ناؤ ایئر از رن. ٹھیک آج ہی کے دن، جب کہ میرے سیاسی کیریئر کا بھی 1 ہی سال جو ہے وہ ہوا ہے. تو پہلا منظر جو ہے یہ اقتدار کا منظر ہے. وین اے پولیٹیکل لیڈر از ان اتھارٹی he enjoys the popularity, he enjoys authority, he is the head of everything, he has got power in his hands. تو یہاں دیکھیں وہ اس نے جو ہے وہ یہ تیسری دنیا کے ممالک میں یہ منظر جو ہے ہمیں عام دکھائی دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کے ملک میں بھی ایسے ہی ہے. جب تک اقتدار ہاتھ میں آتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں لوگوں کے خدا بن بیٹھتے ہیں، جنہیں ہم صاحب اقتدار کہتے ہیں. یہ وہی صورت ہے کہ اس نے کوشش بہت کی لوگوں کی خدمت کرنے کی، لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پلیز ایوری باڈی. ہر کسی کو خوش کرنا جو ہے وہ ویسے بھی ناممکن کام ہے. اینڈ پالیٹکس از شیورلی اے ویری ڈرٹی گیم. اور پالیٹکس میں دیر از نتھنگ پرماننٹ. اس میں کوئی رولز نہیں ہوتے، کوئی لاز نہیں ہوتے، کوئی قدریں نہیں ہوتی. سیاست جو ہے وہ ایک بے رحم کھیل ہے. اور سیاست کے سینے میں جیسے کہتے ہیں دل نہیں ہوتا، تو وہی اس کے ساتھ ہوا ہے کہ 1 سال بعد ہی جو ہے وہ منظر جو ہے وہ بالکل جو ہے 180 ڈگریز چینج ہو گیا ہے. اور اب یہ وہ محبوب ہیرو جو ہے اب اسے غدار قرار دے دیا گیا ہے. یہ پہلا منظر جو ہے بیٹے، یہ اسے آپ کہیں گے کہ اٹ از دا ایرا آف ہز پاپولیرٹی
the peak of his authority, the peak of his political career. تو یہ عروج ہے، بام عروج پر وہ ہمیں یہاں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. نظم کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ اس کی جو موجودہ بدحالی ہے، ریون ہے، جس طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اب لوگ، وہی لوگ جو پہلے جو تھے وہ اسے سارا آنکھوں پر بٹھاتے تھے، وہ کس طرح سے اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، اس کو غدار قرار دیتے ہیں. دوسرا منظر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس نظم کے اگلے حصے میں دیکھیں گے. Dear students, thank you very much for participating in this first session of yours. بیٹے عرض یہ ہے کہ سبق اپنا پڑھنے سے پہلے اپنی کتاب سامنے رکھا کریں، پینسل سامنے رکھیں شاباش، تاکہ آپ کو اس کی ٹیکسٹ کی باقاعدہ سمجھ آئے. دوسرا حصہ نظم کا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. میں نے جان بوجھ کر یہ پہلا لیسن جو ہے اسے مختصر رکھا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پہلے آن لائن جو ہے وہ کلاس اٹینڈ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ پتہ چل جائے، آپ کنیکٹ ہو جائیں ایک بار، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اسپیڈیلی جو ہے وہ اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ اگین. ٹل دا نیکسٹ سیشن اٹ از گڈ بائی اینڈ اللہ حافظ فرام مائی سائڈ.